السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا پر بسنے والے تمام انسانوں کے نام اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو مجھے خدا کی حیثیت سے الہ، رب، معبود کی حیثیت سے جو مجھے مان چکے ہو، میرا کلمہ پڑھ چکے ہو، میرے اوپر ایمان لا چکے ہو۔ یہ چیز اللہ نے کلام پاک میں کئی جگہ، بے شمار جگہ پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارے گیانی اور ایمانی بندو، مجھ کو ماننے والے بندو۔ اللہ نے کلام پاک میں کہا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی ساری اولاد، اچھی ہو بری ہو، اسلام پر ہو اسلام پر نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہو یا نہ مانتی ہو، یا بنی آدم، جگہ جگہ یہ بھی اللہ نے کہا۔ اور انسانوں کو، یا ایھا الانسان، اے انسان، یہ بھی اللہ نے کہا۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام لوگوں، یہ بھی اللہ نے کلام پاک میں بے شمار جگہ پر کہا۔ لیکن ابھی رمضان کی جو بات ہے، بس ابھی کتنا دن بچا ہے؟ ہاں 4 دن ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے رجب سے، یہاں تک کہ سلف صالحین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنے، اللہم ابلغنا رمضان، اللہ ہم کو رمضان میں پہنچا دے، یعنی رمضان پہنچے تک۔ ہم زندہ رہنے کی کوئی حریص نہیں ہے، کوئی لالچی نہیں ہے کہ سالوں ہزاروں سال زندگی ملے، کیونکہ اس زندگی میں تو صرف ابتلا اور آزمائش ہے، ہر طرف سے دکھ پریشانی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم زندگی کے لالچی نہیں ہیں، لیکن ہمیں رمضان تک تو اللہ زندہ رکھ، رمضان تک تو ہمیں پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول دعا کرتے تو صحابہ اکرام 6 مہینہ پہلے سے دعا کرنا چالو کر دیتے تھے۔ اب رمضان آنے والا ہے، اب رمضان آنے والا ہے، اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ سارے بندو، ایمان والو جو مجھے مان چکے ہو، مجھے خدا مانتے ہو، مجھے رب مانتے ہو، مجھے اکیلا عبادت کے لائق مانتے ہو، یہ مانتے ہو کہ ساری دنیا میں نے پیدا کیا، دنیا کی ہر چیز کو میں چلا رہا ہوں، اور جب میری مرضی ہوگی جس کو جہاں چاہوں گا روک دوں گا، ختم کر دوں گا، نشٹ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، اور ایک دن پوری کائنات قیامت لا کر سب ختم کر دوں گا، کچھ نہیں بچے گا۔ یہاں تک کہ ایک آیت ہے کلام پاک کے اندر، لمن الملک اليوم، حشر کے دن سور جب پھونکا جائے گا، ہر انسان موت کے گھاٹ اتر جائے گا، یہاں تک کہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی کہے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا، اور اسرافیل علیہ السلام صرف کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہوگا، باقی کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی زندہ نہیں ہوگا، اللہ ہوگا، اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، اور موت کا فرشتہ ہوگا۔ اللہ کہے گا اسرافیل علیہ السلام کو، لیمت، چلو تم بھی مرو۔ اب اسرافیل علیہ السلام وہیں ختم، موت آ گئی، لیمت، اتنا بولنے سے اب موت کا فرشتہ ہوگا۔ اچھوں کو موت دیا، فرعون کو، شداد کو، حامان کو، نمرود کو، چھوٹے کو، فقیر کو، غریب کو، بادشاہ کو، سلیمان علیہ السلام کو، ہر ایک کو جس نے موت دیا، اللہ کہے گا لیمت، چلو تم بھی مارو۔ اب کوئی بچا ہی نہیں۔ والسماوات مطویات بیمینہ، پورا آسمان 7 طبق، پوری کائنات اللہ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی، ساری زمینوں کو، ستاروں کو، چاند کو
ایک ایک انگلی پر اللہ ہلا کر کہے گا لمنل ملک اليوم. کہاں گئے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں گئے دنیا میں ظلم کرنے والے؟ کہاں گئے دنیا میں ناانصافی کرنے والے؟ کہاں گئے لوگوں کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑنے والے؟ صبر نہیں ہوتا، ہمیں بھی صبر نہیں ہوتا. اسی دنیا میں، آج کی دنیا میں جو ایمان والوں پر جو مصیبت توڑی جا رہی ہے، خبریں آ رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کچھ بولیں گے تو مجرم ہو جائیں گے، کچھ کہیں گے تو ان کی انٹیلیجنس بڑی تیز ہے، حرکت میں آ جائے گی. لیکن اللہ کی قسم، جو اللہ کے ماننے کا ہم نے دم بھرا ہے، جس اللہ کو یہ خدا کہا ہے، جس اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ کیا ہے، اور ایک نہیں ہزاروں جملے وہاں کے بوڑھوں کے، وہاں کے بچوں کے، وہاں کی عورتوں کے ہمیں سننے آ رہے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا وکیل ہے، وہی ہمارا جج ہے، وہی ہم کو بچانے والا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ تعالی مظلوم کی بددعا، مظلوم کی آہ، مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی تڑپ، بولتے ہیں نا ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں بھی اللہ تک پہنچتی، فوراً پہنچتی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ تک فوراً پہنچتا ہے، فرشتہ لے کر پہنچتا ہے، پیر اور جمعرات کو پہنچتا ہے. اسی لیے پیر جمعرات کو روزے سے رہا کرو. اللہ کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا پل پل پوری کائنات میں، فرشتہ نہ آ کے بتائے تو بھی اللہ کو معلوم ہے. پیر اور جمعرات کا اللہ محتاج نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے، ساری خبریں اللہ تک پہنچتی ہے. لیکن مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے، مظلوم جب تڑپتا ہے، مظلوم کے دل میں کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا، میرے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، مجھے برباد کیا جا رہا، میرا گھر ڈھا دیا گیا، میرے بچے شہید ہو گئے، سب کچھ اجڑ گیا. جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ساتوں آسمانوں کو، اس سے پہلے بتایا تھا نا معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت اوپر جانا ہے تو دستک دیے پہلے، دوسرے، تیسرے، ساتوں آسمان میں. کون ہے؟ جبریل ہوں. ساتھ میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں لائے ہو؟ اجازت دی گئی ہے. پروانہ ہے؟ ہاں کہا گیا ہے تب لایا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کراس کرنے کے لیے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے گزر رہے. مظلوم کی بددعا دل سے نکلتی ہے، دل سے اور زبان سے کچھ ادا کرنے سے پہلے آہ نکلتی ہے، تڑپ، چیخ اور پکار نکلتی ہے. سچی حدیث ہے، اٹھا کر دیکھ لو کہ زمین سے اٹھ کر آسمانوں کو پھاڑتے ہوئے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. اس مظلوم کی بددعا کو اللہ تک پہنچنے کے لیے آسمان کا دروازے کی ضرورت نہیں ہے. آسمان کو چیرتی پھاڑتی اللہ کے عرش کے پاس کسی کی ہمت نہیں ہے. حضرت جبریل رک گئے تھے، اے اللہ کے رسول میں آگے نہیں جا سکتا، آپ آگے جاؤ، میرے پر جلا دیے جائیں گے. یہ مظلوم کی بددعا آسمان چیرتے پھاڑتے اللہ کے عرش کو جا کر ہلا دیتی ہے. اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے، اے عرش کیوں ہل رہا ہے، فلاں مظلوم ہے، اس کے ساتھی. تو دنیا یہ نہ سمجھے، دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سب سے مضبوط سہارے کو پکڑا ہے. غلطی ہماری ہے کہ ہم نے زبان سے پکڑا ہے، ہاتھ سے نہیں پکڑا مضبوط سہارے کو. ہم نے، ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہی تو اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے. ارے تم مجھے مان چکے ہو، میرے ساتھ جڑ چکے ہو، میری رسی کو پکڑ چکے ہو، میرے سے تمہارا تعلق جٹ چکا ہے. تمہیں آئیں بائیں دائیں آزو بازو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. العروۃ الوثقی، سب سے مضبوط سہارے سے تم جٹ چکے ہو، تم ایمان لا چکے ہو.
تم اللہ کو مان چکے ہو، اللہ قہار ہے، قدرت والا ہے، کیسے ماننا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، جیسے اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی۔ اللہ ہے کیسا؟ اللہ کتنا جبار ہے، کتنا قہار ہے۔ اب آگے بتاؤں گا، یہ جو بتا رہا تھا نا میں مظلوم کی بد دعا، لیکن رمضان کی آیتیں پہلے سن لیتے۔ یہ رمضان سے اللہ ہمارا ایمان مضبوط کرنا چاہتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اتنی بڑی شکتی اور طاقت سے ہم جٹے ہوئے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہم بھول جاتے، ہم یہ ناشور فانی بدن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور روح کا ہمیں احساس نہیں ہے، اللہ سے تعلق کا ہمیں احساس نہیں، اس بدن کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سال بھر تو کھانا کھایا ہے تم نے، سال بھر تو بدن کی فکر کی ہے تم نے، سال بھر تو اس بدن کے پیچھے بھاگے ہو، ایک مہینے کے لیے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لو، جو تمہارا مدد کرنے والا ہے، پل پل تمہیں بچانے والا ہے۔ غار ثور کے اندر ہجرت کر کے جب جا رہے تھے اور دشمن دروازے سے بھاگ رہا تھا، ایمان کس کا نام ہے؟ دیکھو، اسی کا نام ایمان ہے۔ یہ ہے ایمان میرے اندر، یا ایھا الذین آمنو، اللہ ہمیں سرٹیفکیٹ تو دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، دشمن بھاگ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھ دیکھ کے اندر ہی اندر ڈر گئے، ارے اب بھی نظر پڑی نا تو چھوڑیں گے نہیں، دونوں کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ لا تحزن، نو ٹینشن، غم مت کرو، افسوس مت کرو، سواری بھی نہیں ہے، ہاں راستے میں کہیں کھانا بھی نہیں، ہوٹل بھی نہیں، بسلری پانی بھی نہیں، کچھ نہیں، گرم غار کے اندر رک گئے، بچھو ہے، سانپ ہے، کیڑے مکوڑے کیا ہے، رک گئے، پھر بھی دشمن چھوڑ نہیں رہا۔ تب بھی اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان بخش زندگی گزارنے والوں، میں تو غیر مطمئن ہوں، جتنا اللہ نے دیا ناشکرہ بنا ہوا ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس، رو رہا، شکایتیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کا شکرانہ نہیں کر رہا۔ اس غار کے اندر کہتے لا تحزن، غم مت کرو، افسوس مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، دن میں رات میں۔ اگر ہے تو میں جھوٹ کیسے بولتا ہوں، اگر ہے تو میں دھوکہ کیسے دیتا ہوں، اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو میں دشمن کی طاقت کو سب کچھ کیوں سمجھتا ہوں، اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو میرے اندر خوف باطل کا کیوں آتا ہے۔ لا تحزن، اے ابوبکر صدیق، یہ سب تو انسانی ڈرامہ ہے، یہ دنیاوی ڈرامہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں اور اللہ کے لیے مدینہ جا رہے ہیں، باطل ہمارا کچھ نہیں کر پائے گا۔ میرا مقصد صحیح ہو، میری زندگی کا مقصد کہ میں اللہ کے لیے کر رہا، ہاں غلط کرنے کے لیے جا رہا تو اللہ مجھے پکڑ سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمانی یعنی بندو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، ایاما معدودات۔ اور سنو، یہ روزے ہیں نا بہت زیادہ دن کے نہیں ہیں، چند گنتی کے 29 یا 30۔ فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو اس مہینے میں، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، 29 اور 30 دن میں بھی اللہ چھٹی دے رہا ہے، رخصت دے رہا ہے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کر رہا۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر واقعی کوئی مریض ہو، واقعی کوئی بڑا مرض ہو، چھوٹا موٹا مرض تو روزہ رکھنے سے دور ہو جائے گا، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں فوراً رمضان کے بعد اپنے چھوڑے ہوئے روزے پورے کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ روزہ بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت بنا سحری کا روزہ تھا، لوگ سحری نہیں کھاتے تھے۔ وعلی الذین یطیقونہ، رات میں جب سو گئے روزہ چالو ہو گیا،
یہ پچھلی امتوں میں بھی چلا آ رہا تھا. کتنی امتوں میں تو ایسا ہے کہ روزے میں بات بھی نہیں کرنا ہے. اعتکاف میں ضروری بات کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم کو بات نہیں کرنا. اعتکاف کے اندر غیر ضروری بات نہیں کرنا. پچھلی امتوں میں روزے بھر جب تک بات ہی مت کرو. اللہ تکلم الناس الا رمزا. حضرت مریم سے اللہ نے کہا بچے کے بارے میں پوچھیں گے اشارہ کر دینا، بولنا مت، اور اشارے سے کہہ دینا میں روزے سے ہوں، میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو پہلے کی امتوں میں روزے میں بات بھی نہیں کرتے تھے. کتنی چھوٹ ہمیں ملی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تم میں سے اگر کوئی بڑی مشکل سے روزہ رکھ پاتا ہے تو پھر فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلا دے. وہ آیت نازل ہوئی فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پایا کسی عذر کی وجہ سے، مسکین کو کھانا کھلا دیا، اب اس کے بعد صحت آ گئی تو روزہ پھر سے رکھ لے. یہ نہیں کہ میں تو کھانا کھلا دیا ہوں، نہیں، پھر سے روزہ رکھ لے. اب اس کے بعد نیچے پھر آیت آتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن تو میرے گھر میں بھی ہے نا، ہاں، سال بھر میں نے اٹھایا. پورا رمضان کی اہمیت اس قرآن کی وجہ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ قرآن آپ کو دیا گیا، عربی زبان میں ہے. تو عربی زبان کو اللہ نے سب سے بہترین زبان قرار دیا، اللہ کی زبان قرار دیا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو کر آیا ہے. نزل بِهِ الروح الامین. جو امانت دار فرشتے حضرت جبریل لائے ان کو اللہ نے بہت معزز بنایا. روح الامین القوی، بڑی طاقتور ہے. علی قلبی کا، اور دنیا میں سارے انسانوں میں سب سے بہترین دل کے اوپر ہم نے اس قرآن کو اتارا. علی قلبی کا لتکون من المنذرین. اس قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا تاکہ ساری دنیا والوں کو ڈرا دو. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہاں تو میں بھی نہیں پڑھ رہا، مر جاؤں گا تو پڑھیں گے، کیا ملے گا مجھے؟ ساری دنیا تک پہنچا دو. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. پہلے کی ہر کتاب میں یہ تذکرہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ قرآن لے کر آئے گا. شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب یہ کتنے لوگ ہیں نا، سعودی کے بچے، بہت سارے عرب کنٹریز کے بچے اسکول جاتے ہیں نا، تو ان کے اسکول کے سلیبس میں قرآن حدیث بھی ہوتا ہے، اور اسکول بیگ کے اندر قرآن کے کچھ نہ کچھ حصے، کچھ نہ کچھ پارے ہوتے ہیں. دیکھو ہمارا ذہن کیسے کرپٹ کیا گیا. ایک اسکول کے بچے کے بیگ میں، جو سعودی میں چوتھی جماعت میں جو قرآن کا حصہ ہے، بمبئی میں کسی نے اپنے بچے کو پڑھایا اور اسکول بیگ میں رکھ دیا کہ تم یہ لے جاؤ، جب خالی پیریڈ رہے گا تو یہ کھول کے پڑھنے لگنا. اب ہمارا ذہن کتنا خراب کر دیا گیا ہے. شیطان آ کے بولے گا نا قرآن مت پڑھ، قرآن سے قریب مت ہو، تو شیطان کو دھتکار دیں گے ہم، کبھی مانیں گے نہیں. لیکن شیطان چور راستے سے آتا. قرآن کے احترام کے نام پر امت کو قرآن سے دور کر دیا. ارے اس کو اوپر رکھو، ارے اس کو اوپر رکھو، ارے اس کو ایسا کرو. اتنا احترام کے نام پہ اپنے سے دور کر لیا اس کو. اس بچے کے ٹیچر نے کلاس میں، اسکول میں، انڈیا میں، جبکہ عرب کنٹریز میں ہر بچے کی بیگ میں ہوتا ہے، اتنا شور مچایا کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا بچے کے بیگ میں اس قرآن کا حصہ رکھ کے. کیا کر دیا ہم نے اس قرآن کو. جب تو پھر ایک بندے نے بالکل صحیح کہا تھا، ایک بندے نے بالکل صحیح کہا تھا، نعوذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے کہا تھا قرآن کا ادب اور احترام کے نام پہ تم قرآن سے لوگوں کو دور کر رہے ہو. تو سمجھ لو، کیا تم یہ بولنا چاہتے ہو نعوذ باللہ اللہ کو اوپر سے نیچے قرآن بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا؟ اوپر سے نیچے بھیجا کیوں؟ تو کیا اللہ نے بھی بے ادبی کر دی، اوپر سے نیچے بھیج دیا؟
ارے نہیں، یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، لکھے ہوئے ہیں، جملے ہیں، الفاظ ہے، اللہ کا کلام ہے، باتوں کا کچھ مطلب ہے، اس مطلب پہ جب چلیں گے، جئیں گے، جب اس کا حق ادا ہوگا۔ اس کو ہم نے رکھ دیا، رمضان بھر ہم نے اٹھایا نہیں۔ شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر، اب اگر تم میں سے جو زندہ ہو، جو موجود ہو، اوپر کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ نیچے آگے پھر کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، کبھی درس قرآن میں بیٹھیں گے تو تفصیل سے بتائیں گے۔ فمن شہد منکم الشہر، اب تم میں سے جو رمضان میں زندہ ہو، موجود ہو، حاضر ہو، چاند دکھ گیا، خود دیکھا یا دیکھنے کی خبر آ گئی، فلیصمہ، تو وہ رمضان کے روزے رکھے۔ پھر اللہ نے دوبارہ کہا ومن کان مریضا او علی سفر، مریض اور سفر پہ چھوٹ ہے۔ لیکن سفر پہ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ روزہ رکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور بندے کو تو تجربہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے، ورنہ بعد میں پھر اور مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر رمضان میں ہی روح قبض ہو گئی تو وہ اتنے روزے گئے نا ہمارے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم سے تنگی نہیں چاہتا۔ اب آؤ واپس جو ہم نے شروع کیا تھا، مظلوم کی بد دعا اللہ تک ڈائریکٹ عرش کو جا کے ہلا دیتی ہے۔ میں دعا کر رہا، میں نماز پڑھ رہا، میں افطار کے وقت دعا کر رہا، میں تہجد میں کر رہا، میں تراویح میں کر رہا، وطر، قنوت، دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب کے امام صاحب مکہ مدینہ کے ایک ایک گھنٹے کی، پون گھنٹے کی دعا کرتے ہیں وطر کے اندر۔ ہاں، میں اس میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ مکہ کے امام صاحب کہتے ہیں هَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، اللہ یہ ہم نے مانگا ہے، یہ محنت ہے، یہ کوشش ہے، یہ جو کچھ ہم نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اعتکاف اور وغیرہ وغیرہ کیا، یہ ہماری محنت ہے۔ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، بھروسہ تو تیرے اوپر ہے، پورا تو تجھے کرنا ہے۔ اب یہ مظلوم کی بد دعا اٹھی اور پہنچ گئے، 25-30 ہزار سے زیادہ شہید کر دیے گئے۔ ہڈیاں ٹوٹی تھی، ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہڈیاں ٹوٹی تھی، نہیں جوڑی جائے تو جیسی ویسی ٹیڑھی میڑھی جڑ جاتی ہے۔ ہزاروں، دنیا میں ایسے کیس کبھی نہیں ملے ہوں گے، ان کی ہڈیاں غلط جٹنا چالو ہو گئی، ایک بھی ہاسپٹل نہیں بچے ہیں، ایک بھی ڈاکٹر پرائیویٹ سرکاری کچھ نہیں بچے ہیں۔ اللہ دعا سن نہیں رہا ہے، اللہ تک یہ پہنچ نہیں رہا ہے، اللہ مظلوم کی بد دعا پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ پل بھر میں فرعون کو، شداد کو، حامان کو، قارون کو زمین نے دھسا کر، پانی میں ڈبو کر جس طریقے سے ہلاک کیا، ظالم کو اللہ ہلاک نہیں کر سکتا ہے، ضرور کر سکتا ہے، لیکن کمی یہ ہے، کمی میری زبان میں ہے، کمی میرے عمل میں ہے، کمی میرے ایمان میں ہے۔ کہا نا یہ رمضان کا مہینہ آیا، انسان کیا ہے؟ 1:15 بج رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کبھی لیں گے، بس بتا کے ختم کرتا ہوں میں۔ انسان کیا ہے؟ 2 چیز کا مجموعہ ہے، بدن اور جسم ہے، روح ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھولا۔ اللہ کو نہیں بھولا، یہ تو دھوکہ ہے، اللہ کو کوئی بھول بھی نہیں سکتا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو بھول گئے، یہ بدن ہے۔ اللہ وہی سکھانا چاہتا ہے رمضان میں، 30 دن میں ٹریننگ دینا چاہتا ہے، 11 مہینے کی کیا ٹریننگ اللہ دینا چاہتا ہے؟ یہ بدن سے ذہن کو ہٹا لو، یہ جسم سے ذہن کو ہٹا لو، یہ مت سوچو کہ یہ بدن جسم سے کھانے سے زندہ ہے، پانی سے زندہ ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہے، اس میں کنٹرول کرو، اپنے آپ جائز ہے، حلال ہے، سب کچھ ہے،
کنٹرول کرو اعتکاف میں تم 10 دن تک. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو. حاجی کی نقل کرتے ہیں نا ناخن کاٹنے بال کاٹنے کے لیے, کیا بول کے کرتے؟ مولانا لوگ بولتے بھئی تمہارے پاس قربانی کا نہیں ہے نا, تم قربانی والے کی حاجی کی نقل کرو, نقل سے اللہ آپ کو قربانی کا ثواب دے دے گا, ہے نا. بولتے ہیں نا, سنتے ہیں نا, کرتے ہیں نا. آپ اعتکاف نہیں کر سکتے. کتنے بیٹے سب اعتکاف کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. 2 4 5 لوگ کریں گے. معتکف کو 10 دن اپنی بیوی سے بھی دور رہنا ہے, تو یہ نیت ہم نہیں کر سکتے اللہ میں اعتکاف تو کرنا چاہتا, حالات بنے تو کروں گا, اور نہیں تو کم از کم اعتکاف کرنے والے کی طرح وہ جائز عمل حلال عمل سے بھی 10 دن دور رہوں گا میں. اللہ میرے کو اعتکاف کرنے والے کا ثواب دے دینا, نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ. بس یہی اللہ سکھانا چاہتا, اس بدن سے ذہن کو ہٹاؤ, کھانے سے ذہن کو ہٹاؤ, پانی سے ذہن کو ہٹاؤ, دنیاوی ضروریات سے ذہن کو ہٹاؤ. ایمان اسی کا نام ہے, اور اللہ سے جوڑ دو, تب اللہ کہے گا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم ایسے ایمان والے بن جائیں, اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان من عباد اللہ لاناسا من لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کی قسم, اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر کہیں جائیں کسی دروازے پر کھڑے ہو جائیں تو لوگ بولیں گے ترکول بندہ, کچھ کوئی جانتا پہچانتا نہیں, مدفوع, ہاں نہیں جانتے نہیں پہچانتے تیرے کو. اگر وہ بندہ قسم کھا کے کچھ کہہ دے اللہ وہ کر کے دکھا دے گا, کیونکہ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سے پہلے جمعہ میں نے بتایا تھا, اس میں اعظم ڈھیر ساری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اسی تسبیح کے اندر ہے فاستجبنا لہ, ہم نے ان کو قبول کر لیا, ونجیناہ من الغم, ان کو نجات دے دی, وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کو بھی نجات دیں گے. میری تسبیح پڑھنے میں فرق ہے, میرے اللہ کی طرف ذہن لگانے میں فرق ہے. حضرت یونس کو نبی ہوتے ہوئے یہی رمضان ہمیں دینا چاہتا, کھانے سے ذہن ہٹاؤ, پانی سے ذہن ہٹاؤ. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں تھے, جب جا کے چلا کر کہے اللہ آج مجھے معلوم پڑا, پریکٹیکلی معلوم پڑا, حقیقت میں معلوم پڑا, بنا کھانے کے میں زندہ رہ سکتا ہوں, بنا پانی کے میں زندہ رہ سکتا ہوں, بنا ہوا اور بنا آکسیجن کے مجھے زندگی مل سکتی ہے مچھلی کے پیٹ میں. تو یہ وہ تسبیح ہے, یہ وہ ایمان ہے. تب آگے کا جملہ پورا ہوگا وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, ہمارے مومن بندوں کو بھی ایسے ہی نجات دیں گے. مظلوم کی بد دعا جا تو رہی ہے, لیکن یہ ہمارے ایمان کا انتظار ہے. جس دن یہ میرا رمضان 30 دن بڑے تقوی سے گزر جائے گا, لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, جس دن یہ رمضان تقوی کے ساتھ گزر جائے گا اللہ موجود کھڑا ہوگا, بول کیا کرنا ہے ابھی کر دیتا ہوں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب حمید.